بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ثاقب بشیر۔ ناظرین، آج بڑی اہم ایک خبر ہے، کورٹ کی خبر ہے، جنڈر بیسڈ وائلنس کے خلاف اسلام آباد کچہری میں ایڈیشنل سیشن جج ربانی نے ایک بڑا فیصلہ دیا ہے، اور یہ واقعہ ہے نومبر 2020 کا، جب جو اسلام آباد کا جو ٹریل 6 ہے وہاں پر ہائیکنگ کرنے کے لیے جو لڑکیاں غیر ملکی خواتین تھیں وہ ہائیکنگ کے لیے گئی تھیں، ان کو وہاں پہ شدید جو ہے وہ ہراساں کرنے کی کوشش کی تھی کچھ لوگوں نے۔ وہ واقعہ تھا کیا، اس پر فیصلہ کیا ہے؟ سب سے پہلے میں واقعہ بتاتا ہوں، اس کے بعد ایڈیشنل سیشن جج ربانی نے فیصلہ کیا کیا ہے اور کیوں عدالت نے اس پر فیصلہ دیا، اور اس پہ جو ملزمان ہیں کیوں انہوں نے رحم کی اپیل کی عدالت سے، اس پر کیوں اتر آئے اور کیوں معذرت کیوں کرنا پڑی، یہ ساری تفصیلات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے واقعہ یہ نومبر تقریباً 6-7 نومبر 2020 کا شام تھی، تقریباً 4 بجے تھے۔ 4 غیر ملکی لڑکیاں تھیں، یہ PAF کے پاس جو ہائیکنگ روٹ ہے ٹریل 6 کا، اس پر یہ واقعہ جو 4 بجے سامنے آیا تھا، جو یہ صبح 8 بجے تقریباً وہاں پہ گئیں، اور جو رپورٹ ہوا تھا 4 بجے، تو ظاہر سی بات ہے درمیان میں یہ ساری ڈیولپمنٹ ہوتی رہیں۔ تو 6 بجے ٹریل 6 پر صبح 8 بجے گئیں، اور جو سنادی گاؤں کے پاس انہوں نے گاڑیاں پارک کی۔ 2 گھنٹوں کی ہائیک کے بعد 4 میں سے ایک لڑکی جو ہے وہ واپس نیچے آ گئی، کیونکہ اس کی طبیعت جو ہے وہ ناساز ہو گئی تھی۔ باقی تینوں لڑکیاں مزید آگے بڑھیں۔ بیچ میں ایک گاؤں آتا ہے جس کو سندوری کے نام سے جانا جاتا ہے، وہاں 3 لڑکوں نے ان کا پیچھا کرنا شروع کیا۔ 3 جو لڑکے تھے انہوں نے پیچھا شروع کیا، انہوں نے جو لڑکی کو چھیڑا، ان کے درمیان جو ہے وہ ہاتھا پائی بھی ہوئی۔ لڑکی کو انہوں نے چھیڑا تو عدالت نے یہاں پہ یہ لکھا ہے کہ وہ تقریباً جو لڑکے تھے وہ ان کو کافی ٹائم جو ہے ان کا پیچھا کرتے رہے، اور ان کے پاس کچھ چاقو بھی تھے، چھڑیاں بھی تھیں، اس طرح کی چیزیں جو تھیں۔ جو لڑکے تھے پہلے تو جو خواتین تھیں ان کے ساتھ انہوں نے ہاتھا پائی کی۔ اسی دوران لڑکیوں نے کوشش کی کہ ان کو تھوڑا سا انگیج کیا جائے، ان کو بلکہ کوئی رقم بھی آفر کی کہ آپ رقم لے لیں، لیکن انہوں نے جو ان سے جو جنسی تعلق جو ہے وہ قائم کرنے کی اس پر بضد رہے، لیکن لڑکیوں نے ان کو تھوڑا سا انگیج کیا۔ تو اس میں سے ایک جو لڑکی تھی وہ جو ہے وہ قریب جو گاؤں تھا اس گاؤں کی طرف گئی، اور گاؤں میں چونکہ ساتھ ہی گاؤں تھا تو اس لیے گاؤں کے لوگ بھی فوراً وہاں پہ آ گئے، اور جو دونوں لڑکیاں تھیں مزید آگے کی جانب بھاگ گئیں۔ تو لڑکیوں نے اپنے سیکیورٹی ٹیم کو بھی واقعے کی اطلاع دی، جنہوں نے اس کے بعد 15 جو ہے وہ پر کال کی، اور اس کے بعد یہ سارا معاملہ جو ہے وہ رپورٹ ہونا شروع ہوا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ وہ سارا اس کا ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے کہ لڑکیوں کی حالت کیسی تھی اس وقت۔ یہ نومبر 2020 کی میں بات کر رہا ہوں، تو وہ سارا جو ہے پولیس نے اس میں لکھا ہوا ہے کہ لڑکیاں جو ہے وہ ان کے ساتھ ایسا کوئی تشدد یا ایسی کوئی چیز تھی نہیں، لیکن کیونکہ ان کے ساتھ یہ سارا واقعہ ہوا تھا، مطلب ظاہری طور پر کوئی تشدد کی ایسی چیز نہیں تھی، تو وہ رپورٹ ہوا یہ واقعہ۔ تو رپورٹ کرنے والے وہ تھے جو کمپلیننٹ اس کیس میں، وہ سیکیورٹی کے نیشنل جو سیکیورٹی آفیسر ہیں NARC، نیشنل ایگریکلچر ریسرچ کونسل، ان کے جو سیکیورٹی والے تھے ان کی مدعیت میں یہ FIR ہوئی تھی، جس میں محمد ابرار، یہ 18-19 سال کا ایک لڑکا تھا، ینگ، یہ اس کا تعلق ہے ہری پور KPK سے، اور دوسرا لڑکا جو ملزم ہے وہ محمد فرقان، یہ 16 سال کا ہے۔ بڑی مطلب حیران کن بات ہے، یہ بھی KPK سے تعلق ہے۔ مطلب اتنی عمر میں ایسی حرکتیں، میرا خیال یہ ہے کہ یہ کوئی زیب نہیں دیتی۔ بہرحال یہ انہوں نے یہ جو جرم کیا، اس میں آگے چل کر عدالت، اب میں آرڈر جو اس میں ججمنٹ آئی ہے وہ آپ کے ساتھ پڑھنے لگا ہوں کہ اس کا فیصلہ کیا آیا ہے۔ تو عدالت یہ لکھتی ہے کہ جو 3 جو غیر ملکی لڑکیاں تھیں انہوں نے UN سیکیورٹی اور پولیس مین کے 15 پہ بھی کال کی، ان کو بھی اس حوالے سے اطلاع دی، اور اس کے بعد جو اکیوز تھے 2
2 اکیوز تھے ان کو جو پکڑ لیا پولیس نے. اس جو وہاں پہ جو گاؤں والے تھے ان کی مدد سے پولیس نے ان کو پکڑ لیا اور ان کے خلاف جو FIR باقاعدہ طور پر اندراج ہو گیا. اس کے بعد عدالت یہ لکھتی ہے کہ اس پر انویسٹیگیشن جو ہے وہ مکمل ہوئی. 173 کی جو رپورٹ ہوتی ہے, چالان رپورٹ ہوتی ہے, وہ چالان رپورٹ جو ہے وہ جمع کروائی گئی. اور اس میں یہ ہوا کہ جو چالان رپورٹ تھی وہ 23/2 کو جو چارج ہے وہ فارمل چارج جو ہے وہ فریم ہوا. 23 فروری کو چارج اس میں فریم ہوا تھا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ انہوں نے جب چارج فریم ہوا تو اگر تو وہ کنفیشنل سٹیٹمنٹ دے دیتے تو کیس ختم ہو جاتا, لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں ہم گلٹی نہیں ہیں. تو اس کے بعد اس پہ کیس شروع ہو گیا. پھر شاہد لطیف اس میں جو وٹنس تھے پروسیکیوشن کے ان کی سٹیٹمنٹ ہوئی. پھر جو ایک اور وکٹم تھی اس کی سٹیٹمنٹ ہوئی, اس پہ کراس ایگزامینیشن ہوا. اور اس کے بعد جو کراس ایگزامینیشن ہوا اور اس کے بعد اس کے 18 نومبر کو کراس ایگزامینیشن ہو چکا تھا. تو عدالت یہ لکھتی ہے کہ 18 نومبر کو جب ملزم کمرہ عدالت میں آیا ہوا تھا تو اس نے ہاتھ کھڑا کیا اور اس نے کہا جی میں اپنی جو ملزم تھے انہوں نے کہا جی ہم اپنی سٹیٹمنٹ کنفیشنل سٹیٹمنٹ دینا چاہتے ہیں. لیکن عدالت نے ان کو وہاں سے یہ کہہ کر جیل بھیج دیا کہ آپ سوچ لیں اور اسیس کر لیں جو آپ خود اپنی مرضی سے جو سٹیٹمنٹ دینا چاہتے ہیں اس حوالے سے آپ سوچ لیں. اور یہ طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ جو کنفیشنل سٹیٹمنٹ دینا جو دے رہا ہوتا ہے اس کو مکمل ایسا ماحول دیا جاتا ہے کہ وہ سوچ لے کہ آپ نے جو کنفیشنل سٹیٹمنٹ دینی ہے اس کے کانسیکوینسز ہیں, آپ کو سزا بھی ہو سکتی ہے, سارا معاملہ. اس کے بعد ان کو جیل بھیج دیا گیا. اس کے بعد عدالت نے یہ لکھا کہ 18 نومبر جو ہے وہ ان کو جیل بھیجا گیا تھا. اس کے بعد جب دوبارہ 30 نومبر مطلب یہ 12 دن کے بعد وہ ملزموں کو جب کمرہ عدالت میں لایا جاتا ہے تو اگین انہوں نے ریکویسٹ کی کہ ہم کنفیشنل سٹیٹمنٹ دینا چاہتے ہیں. ان کو عدالت نے بتایا کہ وہ باؤنڈ نہیں ہے ایسی سٹیٹمنٹ دینے سے, لیکن اگر دیں گے تو اس کے کانسیکوینسز بھی ہیں اور اس کو مد نظر رکھ کر آپ دے سکتے ہیں سٹیٹمنٹ. لیکن انہوں نے کہا جی ہم اپنی کنفیشنل سٹیٹمنٹ دیں گے. پھر جو ہے کورٹ سیٹسفائیڈ اٹ سیلف دے آر ریڈی ٹو میک, انہوں نے سٹیٹمنٹ دی, اپنی جو سٹیٹمنٹ دی اپنے کنسنٹ سے دی. اور اس کے بعد جو سٹیٹمنٹ جو ہے وہ مکمل طور پر عدالت نے ریکارڈ کی جو اس میں طریقہ کار ہوتا ہے. تو کنفیشنل سٹیٹمنٹ باقاعدہ طور پر جب دی گئی تو اس کے بعد عدالت یہ کہتی ہے کہ ان کو شوکاز کیا گیا کہ کیوں نہ ان کو کنوکٹ کر دیا جائے. تو اس کے بعد عدالت لکھتی ہے کہ انہوں نے اس پر کوئی رپلائی نہیں دیا اور انہوں نے اس پر یہ کہا کہ ہم نے اپنی مرضی سے سٹیٹمنٹ دی ہے اور اب عدالتی رحم و کرم پہ ہیں کہ وہ ہمیں معاف کر دے. عدالت جو ہے وہ جو ہم نے کیا ہے اس کا انہوں نے مانا کہ ہم نے یہ جرم کیا ہے اور عدالت کے رحم و کرم پہ ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آئندہ ہم ایسا جرم نہیں کریں گے, ہمیں ایک دفعہ جو ہے وہ اس کی معافی دے دی جائے تو ایسا جرم جو ہے ہم کبھی بھی نہیں کریں گے. اس کے بعد عدالت لکھتی ہے کہ اس کنفیشنل سٹیٹمنٹ کے بعد جو اکیوز تھے اس پر فردر جو ہے وہ سمن کرنے کی وٹنس کو سمن کرنے کی ضرورت نہیں ٹھہرتی. اس لیے ریکارڈ کے مطابق عدالت یہ لکھتی ہے کہ جو انہوں نے کمٹ کیا تھا, جو دسترازی کی تھی, جو اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کی تھی, جو ان کے ساتھ حبس بجا میں اور دھمکیاں دی تھیں, ان کی ساری جو دفعات اس میں لگی ہوئی تھیں. تو عدالت نے پھر ملزمان کو مختلف دفعات کے تحت جو دسترازی, حبس بجا, دھمکی اور کوشش کرنا, یہ ساری جو چیزیں ہیں اس کے تحت عدالت نے پھر 1 سال کی ملزمان کو ایک جو تھی اس میں سزا دی, 5,000 کا جرمانہ کیا. 354 PPC میں 1 سال کی سزا, 5,000 جرمانہ. 342 کا جو ان پر الزام تھا اس میں بھی 1 سال کی سزا, اور اس کے علاوہ 506 کا جو الزام تھا اس میں بھی 1 سال کی سزا, 5,000 جرمانہ. اور ساتھ ہی عدالت نے یہ کہا کہ اگر یہ جرمانے نہیں دیں گے تو ان پر 2 ماہ کا اور جو ہے وہ ان کو سزا کاٹنی پڑے گی. تو یہ سزا عدالت نے کہا کہ یہ اکٹھی چلے گی جتنی سزا جو ہے ان کو ہوئی ہے. تو یہ ایڈیشنل سیشن جج عطا ربانی نے بڑا اہم فیصلہ دیا ہے یہ جنڈر بیسڈ وائلنس کے خلاف. میرا خیال یہ ہے کہ جو جتنے بھی جرائم ہوتے ہیں ان کو روکنے کے لیے
لیے، ان پر قابو پانے کے لیے اور ان کے خلاف ایک پورا جو ہے وہ قانونی طور پر محاذ کھڑا کرنے کے لیے بڑا اہم ہے یہ، اور یہ فیصلے آنے چاہیے تاکہ فیوچر میں کچھ ایسا نہ ہو۔ تو یہ تھی ناظرین آج کی ہماری ویڈیو، اس میں آپ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اور کامنٹ ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔